بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ معہد الحافظات درجہ عالمیہ سال اول جلالین شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ جلالین شریف میں ہم نے پہلا درس پڑھا تھا اور اس میں ہم نے یہاں تک تقریباً پڑھا تھا انہ من عند اللہ وجملۃ النفی خبر مبتدأہ ذالک۔ اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے اور لا ریب فی جملے منفیہ یہ ذالک الکتاب اس میں اشارہ مشارہ نے مل کر مبتدا کے لیے یہ پورا جملہ خبر ہے۔ والاشارۃ بہ للتعظیم، اور یہ بتایا تھا کہ ذالک سے اشارہ تعظیم کے لیے ہے۔ ہدن للمتقین، ہدن للمتقین کے بارے میں بتا رہے خبر ثان ہادن للمتقین، یہ بتانا ہے کہ ہدن یہ خبر ثانی ہے ذالک الکتاب کے لیے، کہ جس طرح اس کا معنی کرتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس طرح معنی کا ذالک الکتاب ہدن، یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے، لیکن مصنف نے آگے ہادن نکال دیا۔ ہادن کی وجہ یہ ہے کہ ہدن مصدر ہے اور مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا، یا یہ سمجھے کہ مصدر خبر نہیں بن سکتا کسی مبتدا کے لیے، تو مصدر بتا دیا کہ مصدر مبنی للفاعل ہے۔ اس کو کہتے ہیں مصدر مبنی للفاعل کا معنی یہ ہے کہ مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں لیا جائے تو یہ پھر ذات مع الوصف بن جاتا ہے۔ صرف مصدر وصف ہوتا ہے اور مصدری معنی یہ صرف وصف ہے، خالص وصف، اس لیے یہ خبر نہیں بن سکتا، اور جب ذات مع الوصف ہوگا تو یہ خبر بنے گا اور اس کا خبر بننا ٹھیک ہوگا۔ تو بتا دیا کہ ہدن جو یہ ہادن کے معنی میں، جس طرح اگر کسی جگہ جائے زید عدل، زید عدل کا معنی زید عادل، عادل بھی مصدر الفاعل کے معنی میں کرتے ہیں، کبھی مصدر کو مصدر مبنی للمفعول کے معنی بھی کرتے ہیں، جیسے آتا ہے زید شہر، مثلا زید شہر، اس کا معنی زید مشہور، زید مشہور، زید مشہور ہے، یہ مصدر مبنی للمفعول کے معنی میں ہو گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ہادن المتقین السائرین الی التقوی، یہاں پر بھی یہ اعتراض کا جواب ہے سوال مقدر کا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین تو پہلے سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، تو کیا مطلب وہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ وہ تو ہدایت پر ہے، تو مطلب ہے کہ متقین سے مراد یہ ہے کہ السائرین الی التقوی، یعنی جو راغب ہیں تقوی کی طرف، جو اپنے آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے بامتثال الاوامر، اوامر کو پورا کرنے کے ساتھ، واجتناب النواہی، اور جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے پرہیز اور اجتناب کے ساتھ، لاتقائہم بذالک، دیکھو بذالک النار، یہ بتا رہے ہیں اس عبارت کے اضافے کا مقصد بھی کہ یہ جو ہے متقی کو متقی کہنے کی وجہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں لاتقائہم، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے چونکہ جہنم سے ان کو بچایا جائے گا اس لیے ان کو متقی کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یؤمنون یصدقون بالغیب، وہ تصدیق کرتے ایمان لاتے ہیں غیب بن دیکھے ہوئے چیزوں پر، بما غاب عنہم، یعنی ان چیزوں پر جو غائب ہیں ان لوگوں سے، متقین سے، من البعث، جس طرح دوبارہ اٹھنا، بعض بادل میں دوبارہ زندہ ہونا، والجنہ والنار، جنت اور جہنم، ویقیمون الصلاۃ، اور یہ قائم کرتے ہیں نماز کو، نماز کو قائم کرتے ہیں، ایاتون بہا، یعنی نماز کے ساتھ آتے ہیں، بحقوقها، جو نماز کے حقوق ہیں، یعنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم، جو ان کو ہم نے دیا ہے، رزقنا بمعنی اعطیناہم، ينفقون، جو کچھ ہم نے دیا ان کو خرچ کرتے ہیں، لیکن فضولیات میں نہیں، اپنے نفسانی خواہشات میں نہیں، فی طاعت اللہ، متقین جو ہے مال خرچ کرنے والے ہوں گے لیکن اللہ کے تابعداری میں، اللہ کی رضامندی میں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ متقین وہ لوگ ہیں، دیکھو پہلے متقین کے بعد جو الذین آیا تھا تو متقین موصوف تھا،
الذین یؤمنون بالغیب یہ صفت اول تھا، اور دوسرا بھی والذین یؤمنون بما انزل، یہ اسی الذین پر عطف ہے، یہ معطوف مضاف الیہ میں اگر دونوں صفت بن جائیں گے متقین کے لیے. اور متقین وہ لوگ یؤمنون بما انزل جو ایمان لاتے ہیں اس ان کتابوں پر یا اس کتاب پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، ای القرآن، وما انزل من قبلک، ان کتابوں پر بھی یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں آسمانی کتابیں، کتب سماویہ، التوراۃ والانجیل وغیرہما. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، یوقنون یقین رکھتے ہیں، ای یعلمون یعنی دل سے یقین کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے یوقنون کا معنی یعلمون، یعلمون کا معنی افعال قلوب میں سے دل سے یقین کرتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، آگے بتا رہے ہیں اولئک یہی لوگ جن کے جو متقین ہیں، جن کے صفات ذکر ہوئے، موصوفون یعنی جن کے صفات بیان ہوئے، بما ذکر جو ذکر ہوئے، علی ھدی من ربہم یہ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں. الفائزون بالجنہ یعنی کامیاب بھی پانے والے جنت کے ساتھ، الناجون من النار اور جہنم سے نجات پانے والے ہیں. ان الذین کفروا، یہاں فرماتے ہیں کہ یقین وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم برابر ہے، ان لوگ انذرتم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. دیکھو یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے پیغمبر پاک کا. تو فرمائے کہ ابی جہل و ابی لہب و نحیمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے کفر کا مہر لگایا ہے، ان کے دل بند ہے ایمان قبولیت سے. تو فرماتے ہیں ان الذین کفروا کابی جہل و ابی لہب ونحو سواء علیہم انذرتہم، برابر ان لوگوں پر آپ جو ہے ان کو ڈراؤ یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے. دیکھو یہاں پر اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تو کفار کے بارے میں بتایا، مشرکین مکہ، کیا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان لانے والے نہیں. حالانکہ بہت سارے حضرات نے جیسے ابو سفیان وغیرہ ایمان قبول کر لیا. تو مفسر ہیں علامہ جلال الدین صاحب، اس نے فرمایا کہ ان الذین کفروا کی تفسیر میں کہ اسے ابو جہل ابو لہب خاص کفار مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، عام مشرکین مکہ مراد نہیں تھے، اس لیے بہت سارے ایمان قبول کر لیا. صدق اللہ العظیم.